دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو چورن بیچتے ہیں نیازی صاحب اور ان کے پیروکار کہ ڈونلڈ لو کے ذریعے جو ہے وہ سازش کی گئی یا امریکہ نے میری حکومت گرائی وغیرہ، اس کے اسباب کیا ہیں اور ایکچول صورتحال کیا ہے؟ اسباب میں سب سے عام سبب تو یہ ہے، ہمارے دوست جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہرحال نیریٹو بہت بکتا ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے یوزلی مراد یو ایس اے اور اس کے اتحادی یا اس کے حاشیہ بردار یا سیٹلائٹ سٹیٹس جو اب پریکٹیکلی پورا یورپین یونین بنا ہوا ہے۔ ایک امریکہ میں ہے ایک قانون، فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ یا فارا اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو کوئی بھی امریکہ میں رہتا ہو، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو یا سٹیزن ہو، تو وہ اگر کسی دوسرے ملک کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا حکومت کے لیے کام کرتا ہو تو اس میں وہ اپنی رجسٹریشن کراتا ہے، یعنی وہ اس کو لیگل کرنے کے لیے، ادروائز وہ ظاہر ہے کرمنل ایکٹ بن جائے گا۔ تو اس کی ظاہر ہے پراپر ایک فارمیلٹی ہے، فیس وغیرہ وہ دے کر رجسٹریشن اس کی ہوتی ہے۔ اور جب رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ کیونکہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، یعنی اس سینس میں کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، یا کیا یہ فارن ایجنٹ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی فارن ایجنٹ سے مراد ہوئی پھر وہ ریپیٹیشن ہوگی کہ جو امریکہ میں رہتا ہے لیکن کسی ایسی سیاسی پارٹی یا حکومت سے کی لابینگ کرتا ہے یا اس کو دعائیں فراہم کرتا ہے، دوائیں بھی اور دعائیں بھی، کہ جو امریکہ سے جس کا تعلق نہیں ہے، جیسے پاکستان ہے۔ تو متعدد جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا کمزور ملک یا جو بھی آپ کہہ لیں، ایون بعض مالدار ملک بھی اپنی نیک نامی حاصل کرنے کے لیے یا امریکیوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس پر بے انتہا مال خرچ کرتے ہیں۔ گویا امریکہ میں جس طرح یعنی پاکستان میں ججز جنرلز اور بعض بیوروکریٹس جو ہیں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت غریبوں کی زمین پر قبضہ حکومت اور لیگل طریقے سے کروا کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ ٹائکونس وغیرہ کے ذریعے، تو اس کو وہ رشوت نہیں کہتے، وہ اس کو کرپشن نہیں کہتے، وہ نیک نامی ہی کہتے ہیں جی۔ یعنی وہ اگر لوٹیں اس چینل سے تو ویل اینڈ گڈ، اس میں کوئی کرپشن انوالو نہیں ہے، اور اس میں یعنی ہائیسٹ جوڈیشری کے لوگ ہوتے ہیں، باوردی لوگ بھی ہوتے ہیں اور بلاوردی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح امریکہ میں بہت ساری کرپشن جو ہے وہ لیگلائزڈ ہے۔ مثلاً کہ آپ پیسے خرچ کر کے ایسے باقاعدہ کاروبار ہیں جن کو لابینگ فرم یا لابیسٹ فرم کہتے ہیں کہ ان کو ہائر کر سکتے ہیں، کس لیے کہ اس ٹائپ کا قانون بنوانا ہے یا اس ٹائپ کا قانون بننے سے روکنا ہے یا ایسی ترمیم کروانی ہے یا حکومت کی کوئی پالیسی بدلنی ہے یا حکومتی جو یا ادروائز کانگریس مین ہیں یعنی سینٹ کے یا ہاؤس کے جو لوگ ہیں، ممبران ہیں، ان کو متاثر کر کے اپنی حکومت کو متاثر کرنا ہے یا قوانین کو متاثر کرنا ہے، پالیسیز کو کرنا ہے، یا بیرونی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا ہے یا بیرونی شخصیات یا سیاسی پارٹیوں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اسی کا ایک شاخسانہ ہے، ایک ایپیک ہے جو اسرائیل کی ایک ہم نوا یا ان کی ہمدردوں کی سمپیتھائزرز کی موسٹلی صہیونی لابی کی ایک تنظیم ہے جو فنڈ کرتی ہے اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی کو، ایپیک۔ تو یہ تو ایک ضمنی بات ہوگی۔ تو بہرحال اسی طرح جو پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی متعدد مرتبہ جو لوگوں سے چندہ مختلف مدوں میں لیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یا کبھی ڈائریکٹلی پولیٹیکل چندہ لیتے ہیں، تو ان کو یوٹیلائز کر کے کیونکہ ان کی بغل بچہ تنظیمیں ہیں یورپین ملکوں میں بھی اور باقی امریکہ، نارتھ امریکہ یا اس ٹائپ کے علاقوں میں، تو وہ جو ہیں ان چندوں کو یوز کر کے
یا ان کے اپنے جو بھی انٹرسٹ ہوں، بعض افراد یا بعض تنظیمیں ان لابیسٹ کو ہائر کرتی ہیں جو ان کے مفاد کے لیے ان کے پروپیگنڈا کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو آگے بڑھاتے ہیں، اور امریکی کانگریس مینوں یعنی سینٹ کے اراکین سینیٹرز کو اور ہاؤس کے ممبرز کو متاثر کرتے ہیں، ان سے فون کرواتے ہیں جو یا بیان دلواتے ہیں جو پاکستان میں عوامی لیول پر بھی وہ دیکھو امریکہ بھی آ گیا دی مدد جو فلانے سینیٹر نے، انسانی حقوق میں بڑا خطرہ. یعنی اب جو کچھ غزہ میں یا مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس سے تو انسانی حقوق کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک ٹھگ اور کذاب شخص اور اس کا گروہ جو گویا پاکستان کی بدخواہی کا اس وقت ٹھیکیدار ہے، اگر اس کو قانون کے مطابق اس کی ایک سزا دی جائے تو اس سے انسانی حقوق بڑے متاثر ہوتے ہیں. نازک سے ہے نا انسانی حقوق، جب وہ حکومت میں تھے تو کسی کے انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو بہرحال ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک مقیم یوتھیا ہے وہ اندرون ملک مقیم یوتھیا سے ہزاروں نوری سال جہالت میں، نفرت میں، کینہ پروری میں، اور گویا اب تو پاکستان دشمنی میں بھی آگے ہوتا ہے. جیسے ایک ان کے یوتھیے نے یہ کہا، شاید وہ ایس خان وغیرہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے، کہ اس نے کہا کہ یہ جو خواجہ آصف کا جلسہ ہے نا سیالکوٹ کا، اس کو دیکھ کے کیونکہ وہ بڑا امپوزنگ تھا، بڑا امپریسو تھا، باقی بھی جو جلسے ہو رہے ہیں الیکشنیئرنگ کے سلسلے میں، تو وہ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کاش کہ 65 کی جنگ میں سیالکوٹ انڈیا فتح کر لیتا اور اس طرح ہمیں آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پھر ان کے یوتھی ڈار وغیرہ اور ان کی ماما جو ہیں وہ بھی پھر انڈیا ہی شفٹ ہو جاتے یا ان کے کنٹرول میں آ جاتے. خدا نخواستہ ایسا اگر ہو جاتا تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ کسی غیر ملکی طاقت کے قبضے میں آئے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ظالم حکومتیں ہیں جیسے مودیائٹ حکومت وہ ختم ہوں اور مسلمانوں کو اور کسی بھی مظلوم شخص کو حقوق ملے. تو بہرحال جو بیرون ملک مقیم یوتھی ہیں امریکہ میں، ان یوتھیوں میں سے کچھ جو ہیں بڑے فعال ہیں، بہت سارے ہیں، جن میں سے ایک عاطف نام کے شخص ہے، ایک فیاض نام کا شخص ہے قریشی، اس طرح ایک آصف نام کا ہے، وہ مخصوص جو وہ ہے نا زنادکا فرام انڈیا قادیان، وہاں سے اس کا یعنی اس گروہ سے اس کا کسی حد تک تعلق ہے، اور وہ کیلیفورنیا سے بڑا فعال گویا سیاستدان ہے، اور یعنی بہت سارے سادہ لوگ محب وطن پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہیں ان سے بھی چندہ لے لیتا ہے. وہ بعض تو یوتھی جہالت میں یہاں تک ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان جو کمیٹڈ لوگ ہیں، یعنی جیسے وہ قادیانی وغیرہ، یعنی ان کو بھی چندہ دے دیتے. اب ان بھولوں کو کیا وہ کہا جاتا ہے نا، اتنی بھی بھوڑی نہیں ہے، لیکن یہ اتنے بھی بھوڑے ہیں یا بھولے بنے ہوئے. تو بہرحال ان میں سے ایک قریش صاحب ہیں جنہوں نے فرینڈز آف پاکستان فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم بھی ایک NGO ٹائپ بھی بنائی ہے. بہرحال ابھی انہوں نے ایک تازہ فرم ہائر کی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف ایمفیسز اور نیریٹو پہلے بھی تھا اور اب پھر اس کو ری میک کیا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت گویا آزادی چاہ رہی تھی اور امریکہ نے سازش کر کے اس کو ختم کر دیا. اور امریکی ہی فرمز کو ہر سال پچھلے سالوں میں بھی، یعنی جب حکومت میں تھے اور اب بھی ہائر کرتے ہیں اور لاکھوں ڈالر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ امریکہ کے آشیرواد ہمیں حاصل رہے اور ان کا سایہ عاطفت ان کے سروں پر دائم اور قائم رہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے، میر نے کہا تھا، بڑا زبان زدہ عوام ہے، کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اب میر تو سادہ تھے اور صرف عطار کے اسی لونڈے سے دعا لیتے تھے جس کی وجہ سے انہیں مرض لاحق تھا. یہ بذات خود مرض ہیں، یہ لونڈے بھی خود ہیں اور میر بھی خود ہیں.
اور مرض بھی خود ہے، گویا یہ مجسم مرض ہیں. تو اور اس مجسم مرض کو ہم نے ان سانپوں کو دودھ دے کر پالا ہے، فیض حمید اور بجوا، رحیل شریف اور وغیرہ وغیرہ، ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے یہ. تو بہرحال یہ سانپ جو ہیں ظاہر ہے پاکستان کو جب تک ان میں وہ چارج موجود ہے کاٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے. سانپ کی فطرت ہے ڈستے رہنا یا کوشش کرتے رہنا. بے شک شکار ہو یا نہ ہو، اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، اس نے یعنی سانپ نے اپنی فطرت جو ہے وہ سامنے لے کر آنی ہے، اس کا استعمال کرنا ہے. تو بہرحال ماضی میں چند ایک یعنی جن کا میں ابھی نام لے رہا ہوں کہ مثلا فینٹن ارلوک نامی ایک فرم ہے جو اپریل 2022 میں انہوں نے ہائر کی. ظاہر ہے $10,000 لاکھوں ڈالر مختلف اس ٹائپ کے ایکٹیویٹیز میں ضائع کیے، اور وہ فارن یوتھیاز جو ہیں ان سے چھینے یا زکوٰۃ صدقات اور خیرات کے نام پر شوکت بی بی نام کے ہاسپٹل کے حوالے سے لیے اور اس سے یہ ایک ایول امپائر سیٹ اپ کی. اب اسی طرح ایک اور ہے گرینیئر کنسلٹنگ LLC، یہ بھی ایک لابیسٹ فرم ہے، اور اس کے یہ جو آنر ہیں یا اس کے جو سربراہ یا مینیجنگ ڈائریکٹر یا ہیڈ ہیں وہ ہیں رابرٹ لارنٹ. یہ ایک ایسا شخص ہے جو خفیہ ایجنسی جو ہم یعنی جن کو اب یہ پکار رہے ہیں کہ جو باپ دادا یا ماں یا ان کے لیے گویا جو اب ان کے سیویئرز ہیں جن کو پکارنے کے لیے لابیسٹ کیے گئے ہیں، ان کی خفیہ ایجنسی کا پاکستان میں اسٹیشن چیف رہا ہے، امیجن کریں. اور جو تازہ ترین انہوں نے ہائر کیا ہے وہ LGS LLC ہے، وہ بھی ایک لابیسٹ فرم ہے. اس کے وہ ہیڈڈ بائی ہے اسٹیفن پائن، اور واشنگٹن DC میں ظاہر ہے بیسڈ ہے. موسٹلی لابیسٹ جو ہیں وہ وہیں پر بیسڈ ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ حکومتی کارندے یا سینیٹرز یا کانگریس مین جو ہیں وہاں زیادہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے سوشل کانٹیکٹس رکھتے ہیں، ان کو مختلف فنکشنز میں مدعو کرتے ہیں. اور یہ ٹرمینالوجی ہیومن رائٹس خطرے میں ہیں، ادھر ظلم ہو رہا ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے ٹولز ہیں، فیوریٹ ٹولز ہیں، پریفرڈ ٹولز ہیں امریکیوں کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، کہ جب ان کے مقاصد خطرے میں ہوں یا ان کے ٹاؤٹ جیسے نیازی کا عذاب ہے تو پھر یہ چیزیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. لیکن جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس سے انسانیت کو کوئی پریشانی نہیں ہے جی. تو بہرحال وہ جو یہ پائن صاحب ہیں ان کو کبھی مشرف نے بھی ہائر کیا تھا، یعنی مشرف جب اقتدار میں تھا تب بھی اور جب اقتدار میں نہیں رہا تب بھی، اس لیے کہ ویل بینگ کے لیے ان کے ان ناخداؤں کی گڈ ول جو ہے وہ ضروری ہے. تو خان صاحب ایک طرف اسی امریکہ کے متعلق دیسی پاکستانیوں کو اندرون ملک یہ کہانی سناتے ہیں کہ انہوں نے میری حکومت بدلیا، بس آزادی بس قریب ہی تھے کہ آپ آزاد ہو جاتے ہیں جی. اور انہیں کی باقاعدہ پیسے دے کر ڈالر خرچ کر کے 10,000 یوتھیاز سے کی جیب کتر کے اور چندے اور زکوٰۃ اور خیرات کے نام پر لے کر یہ انہیں اپنے آقاؤں کے آگے ٹاؤٹوں کو دیتے ہیں تاکہ ان ٹاؤٹوں کے ذریعے ان پر دست شفقت رکھا جائے اور پھر اس دست شفقت کی کنٹینیوٹی انشور کی جائے. تو یہ LGLLC سے یعنی ابھی $50,000 کا انیشلی جو ابتدائی کانٹریکٹ انہوں نے کیا ہے تازہ ترین، بہت ساری یعنی ملٹیپل فنڈس کو مختلف اوقات میں اور سائملٹینیسلی وہ ہائر کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کرتی ہیں. ظاہر ہے خان صاحب اپنی جیب سے تو $1 بھی نہیں کسی کو دیتے، یہ ان بے وقوفوں کو ہی لوٹتے ہیں جن کو ہم یوتھیا کہتے ہیں، خاص طور پر جو بیرون ملک ہیں. تو یہ جو تازہ ترین ہے LGS LLC، اس کے ساتھ 50,000 کا وہ قریش صاحب کے تھرو جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا گیا ہے 45 دنوں کے لیے، اور یہ 16 جنوری سے مؤثر ہو کے مارچ 1 2024 تک ہے. ظاہر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا اگر ان کو ضرورت ہوئی. اور اس پر $50,000 انیشیل ان 45 days کا، یعنی more than 1,000 پر ڈے
یعنی پاکستانی حساب سے آپ سمجھیں تو 3-4 لاکھ پر ڈے ان کو دیں گے، اور اس کا سول ایکسکلوسیو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اضطراب برپا رکھا جائے اور اس کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے. یعنی جیسے یہ انہوں نے حرکتیں کی کہ پاکستان کو انٹرنیشنل ڈونر سے قرضہ نہ ملے یا قرض ری اسکیجولڈ نہ ہوں یا کوئی امداد کسی صورت میں نہ ملے، تاکہ پاکستان کو لیپس کرے اور بقول ان کے سری لنکا بنے. تو یہ اب ان کا مقصد خاص طور پر یہ الیکشنز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے. یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں ایک بین الاقوامی جریدے میں انہوں نے اپنا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈاکٹرڈ آرٹیکل چھپوایا تھا ٹھگ نے، وہ بھی موسٹ پروبیبلی انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو یہ کچھ تو ہے نا جو فائنینس موٹیویٹڈ ہیں، جن کو ایسا چندہ کلیکٹ ہو کہ ان کی جیبوں میں جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی یوتھیاں ہیں کیونکہ ہزاروں نوری سال جہالت میں آگے ہیں دیسی پاکستان میں رہنے والے یوتھیوں سے، تو اگر وہ خوشحال ہیں تو اپنی طرف سے بھی اس فتنے میں حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ قریش صاحب نے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے ذریعے یہ کیا ہے معاہدہ، اور یہ فارا کے ذریعے بعض صحافیوں نے یہ انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا کو دی ہے. مرتضی علی شاہ ہیں، دورانی صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ متعدد ہیں. تو یہ ملٹیپل ٹائم سٹوری نیوز نے کی ہے، دی نیوز پاکستان. تو یہ صورتحال ہے کہ یعنی انہی سے مدد مانگتے ہیں الٹیمیٹلی. یعنی کسی آپ بچے کو مشکل میں دیکھیں تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، یعنی ایک فطری امر ہے نا. تو اسی طرح یہ اپنے ماں اور باپ کو پکارتے ہیں، اور ان کا ماں اور باپ انٹرنیشنل ٹھگری کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے، اور ان کو روحانی جو اس میں بڑھاوا ملتا ہے اس میں فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ گور شاہی ہے. آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، گور شاہی کا جو اب اس وقت لندن میں بیٹھا ہوا ایک شیطان، یعنی انسان نما شیطان ہے، وہ ان کے عروج پر اور ان کی فتنہ سازیوں فتنہ پردازیوں پر جو ہے وہ قربان جاتا ہے، بڑا خوش ہے. اور جب یہ دھرنے سپانسرڈ جاری تھے رحیل شریف پلس بجوا وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں اس کے بھی کارندے تھے، اور جب اس وقت پھر یہ انکشاف ہوا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ویسا نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظریہ پاکستان یا مسلمانوں کے ایمان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ملٹیپل موٹیوز ہیں. اور ظاہر ہے سب سے پاورفل موٹیو وہ ہے جو گور شاہی ٹائپ یا قادیانی فتنوں والا ہے. تو ان کے جو بیرون ملک مقیم لوگ ہیں وہ دامے درمے سکھنے قدمے ہر طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور بڑی مخلصانہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلے. اور یہ انہی کاوشوں کا نتیجہ اور حصہ ہے کہ اب یہ تازہ فرم جو ہے وہ ہائر کی گئی ہے، تاکہ یہ الیکشن جو آ رہا ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، اس کی نیگیٹو رپورٹنگ کروائی جائے، پروپیگنڈا کیا جائے بین الاقوامی میڈیا میں، خاص طور پر ویسٹرن میڈیا میں، کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یعنی 2018 میں جب بجوا اور فیض حمید نے ان کے باپ کا کردار ادا کیا، اور خود خان صاحب کہتے ہیں کہ بجوا جو ہے وہ ان کا باپ ہے، وہ تو قوم کا باپ کہتے تھے، بعد میں اسی کو گالیاں دینی شروع کی. اور یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو بہرحال ان کی کوشش تو ہے، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چوڑیاں دیکھے مجھی گئیں کدی نہیں مریاں. یعنی وہ کنسیپٹ ہے نا کہ جب پرانے دور میں کوئی مال مویشی مرتے تھے نا، تو وہ کیونکہ حرام ہو جاتا تھا نا، ذبیحہ نہیں ہوتا تھا، وہ بیماری سے مر گئے ہیں، ذبح نہیں کیے جا سکے، تو وہ مسلمان تو نہیں کھاتے تھے نا گوشت، تو وہ جو غیر مسلم چوڑے تھے وہ کھایا کرتے تھے. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی دعا ہوتی تھی کہ گویا 5-10 مجھی گئیں روزانہ ہی مرن، تاکہ اسی طرح کے کھائیے نا، جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ چوڑے دے آکھی مجھی گئیں کدی نہیں مریاں. یعنی وہ اپنے انداز سے جو قسمت میں لکھا ہے، جو قدرت کا نظام ہے، اس کے تحت ان کا زندگی کا اختتام ہوتا ہے، کسی چوڑے کی خواہش پر نہیں ہوتا.
تو یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے نیازی قذاب اور ایسوسیٹس کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان نہ رہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا کہ چوڑیاں دے آکھے مجھی گائیں نہیں مردیاں۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش و خرم رکھے، اور پاکستان زندہ باد، اور جو بھی پاکستان کا خیر خواہ ہے وہ زندہ باد۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔